ایک وعدہ جو شادی کی پہلی رات کیا گیا لیکن پھر 5 لمبے سالوں تک توڑا جاتا رہا۔ آج کی اس تفصیل میں ہم ایک ایسی کہانی بیان کر رہے ہیں جو محبت، دھوکے اور اس تلخ سچائی کے گرد گھومتی ہے جس نے ایک خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ماریا کے ان الفاظ سے جو اس نے اپنی شادی کی رات کہے تھے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ تو جیسے آنے والے طوفان کی پیش گوئی تھے، ایک ایسی حقیقت جس کا اندازہ اس وقت شاید کسی کو بھی نہیں تھا۔ ہر کہانی کی طرح اس کی شروعات بھی امید اور خوشی کے وعدوں سے ہوتی ہے، جہاں 2 لوگ اپنی زندگی ایک ساتھ شروع کرنے والے تھے۔ تو حامد کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک طرف ایک بہت حسین لڑکی تھی اور دوسری طرف تھی ماریا، ایک خاموش اور یتیم لڑکی۔ اس نے ماریا کو صرف اس کی معصومیت کی وجہ سے نہیں چنا، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور سوچ تھی۔ اسے لگا کہ وہ ماں اور بیوی کی جنگ سے بچ جائے گا۔ وہ ایک ایسی بیوی چاہتا تھا جو اس کے خاندان میں آسانی سے گھل مل جائے، بغیر کوئی سوال کیے۔ شادی کے بعد زندگی نے بہت تیزی سے کروٹ لی، صرف 20 دن کی خوشیاں، اور پھر حامد کو ایک بہتر مستقبل کے لیے پردیس جانا پڑا۔ لیکن اس کے جانے کے صرف 1 ہفتے بعد ایک فون کال نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، ہمیشہ کے لیے۔ اب ہم کہانی کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ایک منظم طریقے سے غلط فہمیوں اور جھوٹ کا ایک ایسا جال بنا گیا جس نے ایک رشتے میں آہستہ آہستہ زہر گھول دیا۔ حامد نے تو فون کیا تھا محبت بھرے 2 بول سننے کے لیے، لیکن جواب میں اسے ملے اپنی ماں کے آنسو۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، تیرے جاتے ہی تیری بیوی کے تو پر نکل آئے ہیں۔ یہ صرف ایک شکایت نہیں تھی، یہ شک کا وہ پہلا زہریلا بیج تھا جو حامد کے دل میں بو دیا گیا۔ یہاں ذرا تضاد دیکھیں۔ حامد کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ماریا اس کی کمائی اپنے کپڑوں اور زیورات پر اڑا رہی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ گھر میں ایک ملازمہ کی زندگی گزار رہی تھی، پرانے اور پیوند لگے کپڑے پہن کر۔ اور بات صرف جذباتی نہیں تھی، مالی دھوکہ دہی بھی اپنے عروج پر تھا۔ حامد جب بھی پیسوں کا پوچھتا، اس کی ماں ماریا کے اخراجات اور بیٹے کی پیدائش کا بہانہ بنا دیتی، جبکہ اصل میں خاندان حامد کی محنت کی کمائی پر عیش کر رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سارا پیسہ جا کہاں رہا تھا؟ حامد کی بہنوں کے لیے سونے کے بھاری زیورات، بھائی کے لیے ایک نئی فیکٹری، چھوٹی بہن کی شادی کا بے تحاشا جہیز اور خاندان کے دیگر شاہانہ اخراجات۔ حامد کی محنت سے سب کی زندگیاں سنور رہی تھیں، سوائے اس کی اپنی بیوی اور بچے۔ اور یہ سب 1 یا 2 دن نہیں، بلکہ پورے 5 سال تک چلتا رہا۔ ان 5 سالوں میں حامد اپنی بیوی سے اتنا دور ہو گیا کہ اس نے فون کرنا ہی چھوڑ دیا، یہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ خود غرض اور فضول خرچ ہے۔ اور پھر 5 سال بعد حامد واپس آتا ہے۔ اب کہانی کا رخ بدلنے والا تھا، کیونکہ وہ ہولناک سچائی اس پر کھلنے والی تھی جس نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ گھر پہنچتے ہی حامد کی نظر جب ماریا پر پڑی تو وہ جیسے سکتے میں آ گیا۔ جس بیوی کے بارے میں وہ سنتا آیا تھا کہ وہ ہزاروں روپے اپنے اوپر خرچ کرتی ہے، وہ اس کے سامنے ایک بھکارن کی طرح کھڑی تھی، دبلی، تھکی ہوئی اور پرانے پیوند لگے کپڑوں میں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حقیقت اور جھوٹ میں پہلی دراڑ پڑی۔ سچائی ایک ساتھ سامنے نہیں آئی، بلکہ ٹکڑوں میں ظاہر ہوئی۔ پہلے ماریا کی حالت، پھر بہنوں کے جسم پر لدے ہوئے زیورات، پھر بھائی کی نئی فیکٹری، اور آخر میں چھوٹی بہن کا شاہانہ جہیز۔ ایک ایک کر کے 5 سال کا فریب اس کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ اور پھر عید کا دن آتا ہے، خوشیوں کا دن، لیکن اس کہانی میں یہ دن سچائی کے سب سے تکلیف دہ انکشاف کا دن بننے والا تھا۔ عید کی نماز پڑھ کر جب حامد کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اپنے بیٹے شامیر کو روتے ہوئے پایا۔ ماریا اسے پرانے کپڑے پہنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حامد نے وہ سوال پوچھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اور پھر جواب اس کے 4 سالہ بیٹے کی معصوم زبان سے آیا۔ پھپھو لے گئیں۔ یہ الفاظ حامد کے لیے آخری ضرب تھے۔ 5 سال کا جھوٹ، 5 سال کا دھوکہ، ایک معصوم بچے کے چند الفاظ نے لمحوں میں بے نقاب کر دیا تھا۔ اس لمحے حامد کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے اپنی بیوی پر نہیں، اپنی ماں اور بہنوں پر یقین کیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں، دوسروں کے کانوں سے سنا تھا، اور اس کی قیمت ماریا نے اپنی خوشیاں اور وقار کھو کر ادا کی تھی۔ سچائی جاننے کے بعد اب باری تھی کفارے کی۔ یہ کہانی کا آخری حصہ ہے جہاں حامد اپنی غلطیوں کو سدھارنے اور اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس نے 5 سال پہلے کیا تھا۔ حامد نے ماریا کو گلے لگایا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یہ الفاظ صرف معافی نہیں تھے، بلکہ اس بات کا اقرار تھے کہ اس نے ایک فرض نبھاتے ہوئے دوسرے کو پوری طرح نظر انداز کر دیا تھا۔ حامد نے صرف الفاظ سے معافی نہیں مانگی،
بلکہ فوراً عمل بھی کیا۔ اس نے ماریا کو نئے کپڑے دیے، عید کے فوراً بعد ایک الگ گھر کا انتظام کیا اور سب سے بڑھ کر پردیس واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ہمیشہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہ سکے۔ تو حامد کے یہ اقدامات صرف ایک مسئلے کا حل نہیں تھے، یہ ایک کفارہ تھا۔ یہ ان 5 سالوں کی غفلت، غلط اعتماد اور ظلم کی تلافی کرنے کی ایک کوشش تھی جو اس کی بیوی کے ساتھ اس کے اپنے خاندان نے کیا۔ اور یہ کہانی ہمیں اس اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ خاندانی رشتوں میں وفاداری اور اندھے اعتماد کے درمیان کی لکیر کتنی باریک ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔